بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ حسد اور جلن۔ سورہ فلق آیت نمبر 5 میں خداوند متعال فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ کمالات حاصل کرنے کی خاطر کوشش کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، جبکہ دوسروں کے کمالات مٹانے کی کوشش اور آرزو کرنا حسد ہے۔ کسی سے جلنا اور حسد کرنا تنگ نظری اور کم ظرفی کی دلیل ہے۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سورہ نساء میں خداوند متعال فرماتا ہے کیوں وہ ان شائستہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے؟ تمام برے صفات میں حسد سب سے نمایاں اور برجستہ صفت ہے، کیونکہ حاسد مکر و فریب سے کام لیتا ہے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ مختلف قسم کے شرور کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسد ایک ایسی جان لیوا بیماری ہے جو مقصود کی موت یا حاسد کی ہلاکت کے بعد ہی ختم ہوتی ہے۔ حاسد حقیقت میں خدا کے ارادے اور حکمت کا مقابلہ کرتا ہے، اور خدا نے اسے کیوں عطا کیا ہے وہ مجھے محروم کر دیا ہے۔ حاسد ہرگز ہمدردی اور نصیحت نہیں کرتا۔ قرآن نے بہت سے گناہوں کی جڑ بغین قرار دی ہے جس کے معنی حسد کے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر کی جڑ حسد ہے، جیسا کہ انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاسد انکساری سے کام نہیں لیتا اور شکر ادا نہیں کرتا، ہرگز دوسروں کے کمالات کا اقرار نہیں کرتا اور حق چھپانے کے گناہ کا جبراً مرتکب ہوتا ہے۔ حاسد معمولاً منافق ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاسد ظاہری طور پر محبت کرتا ہے لیکن باطنی طور پر وہ کینہ اور بغض سے پر ہوتا ہے۔